دین اور دنیا ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ الگ چیزیں نہیں ہیں, obviously یہ الگ ہے ہی نہیں. دنیا دین کے اندر ہی آتی ہے بیسکلی, اور یہ جو اس کی سیپریشن کرنا ہے نا, مطلب چاہے آپ کو دنیا کہہ لیں, چاہے فن انٹرٹینمنٹ کہہ لیں, چاہے منی کہہ لیں, چاہے سلیپ ایکسرسائز کہہ لیں, یہ سب دین کے اندر ہی آتا ہے. اس بات کا آنسر ہمیں اس بات سے ملے گا نا, اس سوال سے ملے گا کہ دنیا آخر کیوں بنائی گئی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مقصد بتا دیتے ہیں قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی دنیا کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے سارے سیریس ہو جائیں, ٹھیک ہے, ہنسنا منع ہے اور انٹرٹینمنٹ منع ہے. یہ جو لوگ جہاں پہ غلطی کھاتے ہیں نا, یہ بھی ایکسٹریم غلط ہے. ہاں, لوگ جہاں پہ غلطی کھاتے ہیں نا وہ یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے دنیا کو انسانوں اور جنوں بنائی اپنی عبادت کے لیے, اور عبادت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ کیا ہے ہمارے ہاں غلط جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے مسجد میں جا کے اللہ اکبر یہ میں عبادت کر رہا ہوں, جب میں یہاں سے نکلا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں یا بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں یہ عبادت میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جم جا رہا ہوں, میں ٹریڈمل میں واک کر رہا ہوں, میں عبادت نہیں کر رہا. میں تسبیح پھیر رہا ہوں, اذکار کر رہا ہوں, تو میں عبادت کر رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں. یعنی صرف مسجد میں دین ہے آپ جس کو ورشپ کہتے ہیں نا انگلش میں, ورشپ, اس کو ہمارے ہاں یہاں پہ عبادت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ عبد کا لفظ عربی سے, اصل میں ہمارے عربی سے جب ہم بورو کرتی ہے ہماری لینگویج نا, تو ٹرانسلیشن میں غلطی کھا گئے, ٹرانسلیشن ہماری ڈفرنٹ اسپیسیفک ہو جاتی ہیں. عربی میں عبادت ٹرانسلیشن ہم پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں, اگر کرتے ہیں تو تب غلط ہوتا ہے, پہلے تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہاں صحیح بات ہے. وہ شیخ نے کیا کہا تھا ہمارے, جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کہا شیخ بڑی ڈیپ بات چل رہی تھی, اور ہم نے کہا شیخ بتائیں یار کہ کیسے کیفیت مینٹین کریں ہر ٹائم اپنے لائف کی نا. کہتے ہیں جو بات ہے نا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اردو میں بتا دیں تاکہ پتہ چل لوگوں کو کیا بات ہے. سوری سے بھول جاتا ہوں میں, کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث فٹ ہوتی ہے نماز پہ, واللہ اس حدیث کا نماز سے, صرف نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث کا تعلق ہماری پوری لائف سے ہے. صحیح بات ہے. اس حدیث کا تعلق میرے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے بات کرنے سے ہے, کہ میں بیسیکلی ایک مسلمان کا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میں ہر ٹائم ہی اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں, اینڈ کانشیسنس آف اللہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اس سے وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ جو عبادت کا والی بات ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ صرف عبادت کی. اگر بندہ یوں کر کے اس طرح کر کے اپنی زندگی گزارے نا کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہر ایکشن اس کا اس حساب سے گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ پھر وہ عبادت میں آ جاتا ہے آٹومیٹکلی, کیونکہ وہ کام کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح عبادت میں چل رہا ہے. صحابہ بھی نا اس کو تھوڑا سا انہوں نے سمجھا کہ عبادت صرف عبادت ہے, تو جب وہ انہوں نے صرف عبادت کو ٹائم دیا نا اور فیملی کو نہیں دیا, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی, جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے, یہ عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں اور صحابی جلیل ہیں, ان کی شادی ہوئی اور ساری رات بیگم کہتے ہیں مجھے اجازت دیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ اکبر. ان کا کیا, خیر ہمیں اس معاملے میں آپ کو انہینس کرنا ہے عبادات اور اس سے لذت اور دین کا مزہ. وہ جب پڑھ رہے ہیں ساری سے رات عبادت کی, سارا دن روزے رکھے. جب ان کے باپ نے پوچھا عمرو بن العاص نے اپنی بہو سے کیسا پایا میرے بیٹے کو, انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہے, ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن روزے رکھتے ہیں. مطلب تعریف کی کتنے یار سوفسٹیکیٹڈ کرٹسی والے لوگ تھے. شکایت بھی کس طرح سے پیار سے لگائی, ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اللہ کے وسلم یا رسول اللہ اس کو ڈانٹیں, اس کو سمجھائیں. ایگزیکٹلی یہی والا واقعہ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی ہوا تھا, ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حضرت سلمان فارسی جو تھے نا, انہوں نے ابو درداء جب وہ والنٹری فاسٹ رکھا ہوا تھا, انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو ان کو توڑوایا. انہوں نے کہا کھاؤ میرے ساتھ زبردستی, اور انہوں نے توڑا اور ان کے ساتھ کھایا. پھر رات کو جب ان کے ساتھ رہے تو قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ اور سو جاؤ, اپنے گھر والوں کو ٹائم دو. زبردستی کروایا. اور جب صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح کیا. پھر وہ آگے الفاظ ہے نا, وہ یہ جو دو احادیث ہیں نا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس کی طرف ہمیں لے کے آتے ہیں. بیلنس, اسلام از اباؤٹ بیلنس. جی, وہ اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو, اور قیام کرو اور سو بھی. تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے, جسم کا تم پہ حق, تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے, تمہاری وائف کا تم پہ حق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا جو ہماری فاؤنڈیشن غلط ہوئی ہے, جو آپ کر رہے تھے کہ دین اور دنیا کو ہم نے غلط کر لیا, غلطی یہاں پہ ہوئی ہے. ہم نے یہیں سے ہم نے نا دونوں کو الگ سمجھ لیا کہ صرف مسجد میں گئے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی عبادت کی فارم میں, تو بس وہ عبادت ہے. اس میں اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ڈو اینی تھنگ ان یور لائف وین یو آر آؤٹ سائڈ دا مسجد, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اسلام نا مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, وے آف لائف.
کرسچینٹی مذہب بن گیا دین کا جوڈیزم ایگزیکٹلی مطلب یہی ہے نا ہم لوگوں نے کیا سمجھا یار اللہ اکبر. ایک میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بندے کی جو روسٹنگ کرتا ہے, میں اسے کھولا, میں نے کہا رمضان میں کیا کر رہی ہے, کہتا ہے اس کو نا 2-4 جگہ پر گالیاں بھی دی اور وغیرہ وغیرہ کہا, اور کہا کہ کہتے ابھی تو رمضان ہے نا, رمضان ہے مجھے تمہیں نکلنے دے پھر تجھے بتاتا ہوں میں تیسے کیا کرتا ہوں. اچھا مطلب آپ رمضان میں تو مسلمان ہیں اور رمضان کے علاوہ مسلمان نہیں ہے, یہ کیسا دین ہے؟ یعنی اللہ وہی ہے, اللہ وہی موجود ہے, اللہ اللہ اسی طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں. کرسچینٹی جوڈیزم میں نا ابھی جو بن گیا ہے بیسیکلی وہ کیا ہے کہ پارٹی اینڈ ورک فار دنیا 6 days a week. سیٹرڈے کو یا دوسرا دن سنڈے کو آپ جاؤ پریسٹ کے پاس, my lord, my father, I have committed such mistakes in the past weeks, forgive me for my sins. اور نے کہا بیٹا, اچھا وہ کنفیس کرتے ہیں اپنے سنس کو, وہ کہتے ہیں بیٹا آج کے بعد نہ کرنا اور جاؤ, اور پھر جو ہے نا اگلے ویک پھر الکوہل پی کے جانور کی طرح زمین پہ گرے پڑے ہوتے ہیں فرائیڈے نائٹس کو. اور تو یہ بیسیکلی یہ ان کا کانسیپٹ ہے. ہم مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ جب میں مسجد جا رہا ہوں تو میں مسلمان ہوں, جب نہیں جا رہا تو پھر مسلمان نہیں ہوں, میرا اور ایک وہ ہے. رمضان میں تو مسلمان ہیں ہم, عید کی رات کو سارے شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. صحیح بات. کسی نے سارکاسٹک انٹرویو شیطان سے ریکارڈ کیا ہوا تھا اور کہا کہ شیطان تم تو بینکرپٹ ہو جاتے ہو اگر رمضان میں. کہتے ہیں بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے, عید کے دن دیکھنا سارے ان کے اعمال میں لے لوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حالانکہ رمضان کا جو مقصد تھا نا وہ اللہ کو پہچانا اور اللہ سے ایک یاری لگانا تھا جو ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی تھی ایک طرح سے, اس کو دوستی میں بدلنا تھا. تو ہم لوگ وہ بدلے نہیں ہم نے, اور ہم نے دیکھیے وہ جو حدیث آنا تھا نا, لیکن میں نے کہا کہ میں تم سے سب سے تقوی والا ہوں, تو میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں. ان جسدک علیک حق و ان عینک علیک حق و ان زوجتک علیک حق. یعنی جب تم جسم کو تم پہ حق کیا ہے, اس کی ایکسرسائز کرو, اس کی ٹیوننگ کرو. اور اگر آپ ٹیوننگ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ واک کر رہے ہیں ٹریڈمل پہ گھنٹے کے لیے, پرووائڈیڈ کہ آپ کسی حرام ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے, نظروں گناہ کانوں گناہ نہیں کر رہے, آپ جسم کا حق ادا کریں, اٹ از ایکچولی اسلام. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کا جسم کو ٹائم دینا ایگزیکٹلی وہ اسلام ہے, وہ دین ہے, وہ عبادت ہے. بیوی کو آپ اسٹیک پہ کھلانے لے جا رہے ہیں, اٹس اباؤٹ یور نیت نا. اگر آپ کی نیت یہ ہے, مثال کے طور پہ سائیکلنگ کرتے ہوئے, آپ کے ورک آؤٹ کرتے ہوئے, بائک میں بھی کیلوریز کم ہوتی ہے نا یار. اگر آف روڈ آپ کرتے ہو ایڈونچر بائک ہے نکالنی پڑیں گی ویسے. اگر آپ آف روڈ کرتے ہو تو اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کیلوریز لوز کرتے ہو. یہ مولوی کو نا یہ نکالنی پڑیں گی ویسے. پتہ ہے مجھے کسی واقعہ یاد آ گیا, ایک نا شکاری نا شکار کر رہا تھا, تو اس نے نا جب جال پھینکا نا اس نے جو جال پھینکا نا درخت پہ, تو اس میں کبوتر بھی پکڑا گیا اور کوا بھی پکڑا گیا. تو کوا بھی چیخنا چلانا کہ ہائے نکالو, بچاؤ مجھے, بچاؤ مجھے, لطیفہ ہے. تو کوئی شخص آیا اور نے کہا بھائی تم کیوں چیخ رہے ہو, کبوتر پکڑا ہے, کبوتر کو ذبح کر کے کھائے گا, تم تو جائز نہیں ہو, حرام ہو. کہتے تجھے پتہ نہیں ہے یہ مولوی ہے, مجھے بھی حلال یہ کاٹ جائے گا. یہ غلط وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جیسے مولوی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے دین مروڑ لیتے ہیں, حالانکہ یہ کانسیپٹ غلط ہے. لیکن اٹس اباؤٹ یور انٹینشن. دیکھو ایک ہی عمل کیا ہوا, اگر آپ کی نیت کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو 0 اجر ہے. آپ وہ جس کام مٹیریل ورلڈ کے لیے کر رہے ہیں آپ کو وہ ملے گا, نیگیٹو اجر ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی عمل میں آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اجر کی نیت ہو جاتی ہے, تو اللہ اکبر, دیٹس ویری ایکٹیویٹی بیکمز ا سورس آف اجر فار یو. ایگزیکٹلی جیسے ابھی آپ نے فائنلی جیسے کالے کا حقہ والی بات کی نا کہ جسم پہ, یہی والی بات آپ اس پہ اپلائی کریں. اگر آپ اپنے جسم کو ریکریشن دے رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, اسپورٹس یعنی جو حلال وے آف انٹرٹینمنٹس ہے اس کے ذریعے آپ جسم کو توانا رکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انٹرٹینمنٹ ہے ہی حلال, مطلب انٹرٹینمنٹ از حلال, لیکن ڈیفینیشن غلط ہے نا. ڈیفینیشن لوگوں نے غلط کر دی ہے. ہاں لوگوں نے نا انٹرٹینمنٹ کو جب مطلب آپ سمجھ لیں, آپ کہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے, میں کہوں حلال قرآن, ہاں یہ صحیح بات ہے آپ کی. مطلب انٹرٹینمنٹ دین کا حصہ ہے بھائی, کیا ہو گیا. تو جب لوگوں نے حرام شروع کیا تو ہم نے مجبوراً حلال کہنا شروع کرنا پڑا تاکہ اس ایسپیکٹ کو سائڈ پہ کیا جا سکے. تو جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ خوش کر رہے ہیں. اپنے جسم کو اگر آپ اس لیے فٹ رکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں, میں لوگوں کی مدد کر سکوں, میں ایک اچھا مسلمان صحت مند رہوں, تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر رہے ہیں, ساتھ اپنے آپ کو انٹرٹین بھی